الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمہ ومصابیح الغرر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. پس جو لوگ ایمان لائے ان پر یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر وَنَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ اور جنہوں نے ان کی توقیر اور تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ اور جنہوں نے ان کی مدد اور حمایت کی، یعنی ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بنے اور ان کے مقاصد کی تکمیل میں اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو کھپایا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور جنہوں نے اس نور کا اتباع کیا جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. اولئک هم المفلحون یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. برادران اسلام، بھائیوں اور بزرگوں، جناب نبی مہربان علیہ السلام سے نسبت کے تقاضوں کو واضح کرنے کے لیے میں نے اس موضوع پر قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور گزشتہ 2-3 جمعوں سے یہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی کہ ازروئے قرآن مجید جناب نبی مہربان علیہ السلام سے ہمارے تعلق کی صحیح بنیادیں کیا ہیں. اس کے لیے میں نے سورہ الاعراف آیت نمبر 157 کا آخری جزء منتخب کیا. پھر اس جزء کے اندر جو 4 باتیں نبی مہربان علیہ السلام سے تعلق کے متعلق ہیں، ان پر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی. پہلی یہ کہ نبی مہربان علیہ السلام پر ایمان لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جائے. فالذین آمنوا بہ. دوسری بات وعزروہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کی جائے. تیسری بات ونصروہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کی جائے. چوتھی بات یہ
وَاتَّبَعَ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ کہ نبی مہربان علیہ السلام پر جو نور ہدایت یعنی قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی جائے، اور اپنی زندگی کے ہر عمل کے لیے اس مینارہ نور سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کی جائے۔ اس آیہ کریمہ کا یہ جو آخری جزو ہے جس کے اندر یہ چاروں باتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے بھی آج کی گفتگو کا موضوع یہ آخری بات قرآن مجید سے متعلقہ ہے۔ اگرچہ یہ جو پوری آیت ہے 157، اگر یہ پوری کی پوری ہمارے سامنے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اصل خطاب اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ سے ہے، ان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ یہی وہ رسول نبی امی ہے جن کے بارے میں تمہاری کتابوں کے اندر تورات، زبور اور انجیل کے اندر پیشین گوئیاں موجود ہیں، اور جن کی آمد کی خوشخبریاں تمہارے انبیاء سابقین جو ہے وہ دیتے چلے آئے ہیں، اور اسی بات کو ابھی تک تم بیان کرتے رہے ہو۔ ہمارے یہ رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، اب یہ تم کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ تم نے شریعت کے نام سے اپنے اوپر جو بے جا وزن اور بوجھ لاد رکھے ہیں، اور جو رسوم اور جو بدعات اور خرافات کے اندر، رسومات کے اندر جو بیڑیاں اس کی پہن رکھی ہیں، یہ رسول تمہیں اس سے آزاد کروانا چاہتے ہیں، تمہیں نجات دلانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو آخری جز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ وہ الفاظ آئے ہیں کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس آخری جز کی پہلی تین باتیں اور یہ جو آخری تین بات ہے، چوتھی بات ہے قرآن مجید سے متعلق، اس پر بھی میں تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعوں کے خطبے میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اب آخری باتیں کہ مسائل تو بہت بیان ہو گئے، احوال حال یا اصلاح احوال کا طریقہ کیا ہے، حل کیا ہے، یعنی مسائل کی نشاندہی تو کر دی گئی، عروج اور زوال کے اسباب بیان کر دیے گئے، اب ان کا حل کیا ہے، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں ایک حدیث شریف جو نہایت جامع ہے، حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہے،
اور یہ بحقی شریف کی روایت ہے. جناب نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار وافشوه وتغنوه وتدبروا فيه لعلكم تفلحون. کہ اے قرآن والو، اے حاملین قرآن، اے وہ لوگوں کہ جن کی طرف قرآن نازل کیا گیا ہے، جو قرآن کے مخاطبین ہیں، یعنی پوری کی پوری انسانیت، قیامت تک آنے والے لوگ. فرمایا لا تتوسدوا القرآن، قرآن کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بنا لینا. وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. وَافْشُوهُ، اور اس قرآن کے احکامات کو، قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے پیغام کو پورے عالم میں پھیلاؤ. وَافْشُوهُ، پھیلاؤ اس کو. وَتَغَنَّوْهُ، اور اس کو خوبصورت آواز کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ پڑھا کرو. وَتَدَبَّرُوا، اور اس قرآن کے اندر غور اور فکر کرو. اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ پر غور کرو. اس کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہو جایا کرو. لعلکم تفلحون، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تم فلاح پا جاؤ گے. توقع ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے. اس حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کو جناب نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل قرآن کا خطاب دیا ہے. یا اہل القرآن، یہ خطاب ہم وزن ہے اس خطاب کے جو قرآن میں یہود اور نصارہ کے لیے اللہ رب العالمین نے یا اہل الکتاب، الکتاب کا جو آخری مکمل اور جامع ایڈیشن ہے وہ القرآن ہے، جس کی حامل امت مسلمہ ہے. اسی مناسبت سے نبی مہربان علیہ السلام نے امت کو یا اہل القرآن کے الفاظ سے مخاطب فرمایا. سبحان اللہ، کتنے پیارے الفاظ اور کتنا پیارا خطاب اور کتنا دل نشین انداز ہے. یا اہل القرآن، جو اس امت کو ملا. اس حدیث کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لائق توجہ ہے. کس قدر جامع ہے جناب نبی مہربان علیہ السلام کے یہ الفاظ، جن میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کا کمال اختصار کے ساتھ احاطہ کیا گیا ہے. یعنی سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا ہے. یہاں اس حدیث کی تشریح تو پیش نظر نہیں ہے، محض ایک نقطے کی جانب اشارہ کر کے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، اس کا سادہ ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اے اہل قرآن، اس قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لینا. لیکن یہاں تکیے کا لفظ انتہائی معنی خیز ہے، چونکہ تکیہ جو ہے وہ ہمیشہ یا سر کے نیچے رکھا جاتا ہے، یا اگر گاؤ تکیہ ہو تو کمر کے پیچھے لگایا جاتا ہے اور اس پر ٹیک لگائی جاتی ہے یا کمر سیدھی کی جاتی ہے.
لہذا ایک مطلب تو اس کا یہ ہوا کہ اس قرآن کو پس پشت نہ ڈال دینا، اس کو نظر انداز نہ کر دینا۔ پھر یہ کہ تکیہ چونکہ سہارے کے کام آتا ہے، تو اس اعتبار سے مفہوم یہ ہوگا کہ اس قرآن کو محض ایک سہارے کے طور پر نہ لے لینا، بس اپنے ذہن میں اس کتاب کی تقدیس کا ایک گوشہ کھول کر اسے انتہائی قیمتی غلافوں میں، ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر اپنے گھروں یا اپنے کتب خانوں کے طاقوں کی زینت بنا نہ دینا، اور اسی پر اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لینا کہ بس قرآن کی تو ہم نے بڑی جو ہے وہ تقدیس کی ہے، بڑی تعظیم کی ہے، بڑی تکریم کی ہے، مہنگے سے مہنگا ریشمی جزدان یا غلاف لا کر اس میں ہم نے قرآن کو لپیٹ کر سب سے اونچے طاقچے میں سجا دیا ہے۔ اس کتاب مبین سے بھائی اور بزرگوں، ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ ہمارا تعلق بس اسی قدر رہ گیا ہے کہ کہیں قسمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے جھوٹی قسمیں ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ذرا عدالتوں میں چلے جائیں، عدالتوں کو بھی چھوڑیں، کسی بھی مجلس میں بیٹھے، بس قرآن کو جو ہے وہ تختہ مشق بنا لیا گیا ہے جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، اپنے جھوٹ کو سچا اور مضبوط ثابت کرنے کے لیے۔ قرآن دی قسمیں، خدا دی قسمیں، یعنی خدا اور قرآن اتنا بے وقت ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ بلکہ ہمارے بازاروں میں اگر جایا جائے تو تاجروں نے تو اپنا تکیہ کلام بنا لیا ہے، قرآن دی قسمیں، خدا دی قسمیں، ساڈی گل تے اعتبار نہیں۔ حالانکہ جو سچا تاجر ہے، صادق تاجر، اگر وہ آخرت کی جواب دہی کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کا آخرت کے اندر معاملہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، ان کا قرب ان کو نصیب ہوگا۔ اب قرآن کا مصرف کیا رہ گیا ہے کہ اسے جانکونی کے عالم میں روح کی آسانی کے لیے سورہ یاسین جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے تاکہ مردہ کا دم جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نکل جائے، یا اس کو بیٹی کے لیے جہیز کے طور پر ایک نسخہ دے کر اور بیٹی کے سر پہ قرآن رکھ کر اس کو قرآن کے نیچے سے گزارا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ ایک دن میں نے پوچھا کہ یہ جو قرآن سر پہ رکھ کر اس کے نیچے سے بیٹی کو گزارا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جن سے پوچھا انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ان کے سر پہ رکھا ہے اور نیچے گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو اب نئی زندگی شروع ہو رہی ہے اور جس نئی زندگی کا یہ آغاز کرنے جا رہی ہے، خانگی زندگی، شادی شدہ زندگی، وہ سکھ اور چین کے ساتھ گزرے۔ یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے تصورات ہیں۔ اب قرآن کو ہم نے بس اس حد تک جو ہے وہ محدود کر لیا ہے، بس ایک رسم ہے وہ پوری کر دی جاتی ہے، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ قرآن میں کیا لکھا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ قرآن ہمیں کس چیز سے منع کرتا ہے اس طرف ہم نے کوئی توجہ نہیں دینی۔ قرآن ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے اس پر ہم نے ٹس سے مس نہیں ہونا۔ بس قرآن کی تلاوت سن کر سر جو ہے وہ دھننا ہے، مزے لے لے کر اس کی تلاوت جو ہے وہ سننی ہے، اور اس کو پڑھ پڑھ کر ہاتھوں پر، اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر جو ہے وہ پھونکنا ہے۔
بھائی اور بزرگوں، یہ باتیں میں کوئی گپ شپ کے لیے نہیں بیان کر رہا۔ قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا عملی رویہ تو وہ ہونا چاہیے جو نبی مہربان علیہ السلام کی اس حدیث کے روح سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کے ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے فکری اور عملی رہنمائی کا وافر سامان موجود ہے۔ اللہ کے اس نور کا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم کو ملا ہے، جب ہم نے اتباع چھوڑ دیا تو اس دنیا میں اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے عملاً آ گیا، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ ذلت اور رسوائی۔ اب ہم عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ اقوام عالم میں مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی یہ جو اقوام متحدہ ہے، اس کے اندر 5 ویٹو طاقت رکھنے والی قوتیں ہیں، اس میں کہیں دور دور مسلمانوں کا نام و نشان ملتا ہے۔ تقریباً 60 کے قریب وسائل سے مالا مال ہر قسم کے، وہ چاہے افرادی قوت کے اعتبار سے ہے یا دنیاوی اعتبار سے، جن کو ہم وسائل قرار دیتے ہیں، تیل، گیس، اور اسی طرح دولت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ دولت وہ مسلمان ممالک کے پاس ہے، لیکن ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک پرے کاہ کے برابر ان کی حیثیت نہیں۔ ان کی آواز صدا بصحرا ثابت ہوتی ہے، جس طرح صحرا میں کوئی آواز دے اور وہ صحرا کی اس میں گم ہو جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کا وزن کیا ہے؟ یہ نتیجہ ہے قرآن سے دوری کا۔ رہا عذاب اخروی، تو اس کے سزاوار بننے میں بھی ہم نے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اگر قرآن ہی کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کے اندر جن قوموں کو اللہ رب العالمین نے عذاب سے دوچار کیا، وہ تمام کے تمام اسباب جن کی وجہ سے گزشتہ قومیں اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق ٹھہری اور نیست و نابود ہو گئی، وہ تمام کے تمام اسباب وہ ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا خاص فضل اور کرم ہے، اور جناب نبی مہربان علیہ السلام کے صدقے اور طفیل اور اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہماری دستگیری نہ فرماتی، اور نبی مہربان علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس عذاب سے ہمیں محفوظ رکھا ہے، ورنہ ہم نے تمام وہ اسباب مہیا کر دیے۔ اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ کیسا صادق آتا ہے جناب نبی مہربان علیہ السلام کا یہ فرمان۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں اس روایت کو بیان فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یعنی اللہ رب العالمین اس کتاب عزیز کی وجہ سے کچھ قوموں کو عزت اور سربلندی عطا فرمائے گا، اور دوسروں کو اس کتاب کے چھوڑنے کے نتیجے میں ذلت اور پستی سے جو ہے وہ دوچار کرے گا۔ گویا دنیا میں بحیثیت قوم، یعنی مسلمان نامی جو قوم ہے، اس کی تقدیر اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔
جب تک وہ اس کتاب کے ساتھ وابستہ رہے گی اللہ رب العالمین اس کو بام عروج عطا کرے گا۔ جیسے ہی وہ اس قرآن کے ساتھ دھوکہ دہی کی مرتکب ہوگی، جس طرح ہم کرتے ہیں، تو وہ ذلت اور پستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی حدیث کی بہت عمدہ تعبیر علامہ اقبال نے فرمائی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی قرآن کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ آیت زیر نظر کے اس ٹکڑے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس پر غور کرنے سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس میں ایمان بالرسالت، توقیر و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی مہربان علیہ السلام سے ہمارے تعلق کی 3 بنیادوں کا بھی پوری طرح اس میں احاطہ کر لیا گیا ہے، جو پہلے بیان ہو چکی ہیں، اور اسی طرز عمل اور اسی روش کو اللہ رب العالمین نے فوز و فلاح کا ضامن قرار دیا ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ فاولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون۔ چنانچہ اس آیت کا اختتام اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المفلحون، کہ نبی مہربان علیہ السلام کے ساتھ ان 4 نکاتی بنیادوں کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون، کہ وہ لوگ فلاح پا جائیں گے۔ بھائی اور بزرگوں، اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات مزید عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی زبوحالی اور ان کا زوال اور انحطاط دراصل قرآن مجید سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہی بات بلند پایا علماء اسلام نے اپنی تقریروں اور اپنی تحریروں میں اس کا بارہا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ اب میں جس عظیم بزرگ اور ہستی کا اور ان کے قول کا تذکرہ کرنے لگا ہوں وہ بر صغیر پاک و ہند، برما سے لے کر کابل تک بہت مشہور اور معروف ہے۔ ان کا نام ہے محمود الحسن، جن کو مذہبی حلقوں میں شیخ الہند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا ایک واقعہ، اور یہ ایسی شخصیت ہے کہ جو بہت زیادہ ماضی بعید نہیں بلکہ بالکل ماضی قریب، یعنی 1914 سے 1918 تک تو وہ 4 سال تقریباً مالٹا کے اندر انگریزوں کی قید میں رہے۔ انگریز جن کو قید کرتے تھے وہ مالٹا کے جزائر کے اندر جو ہے وہ قید رکھتے تھے۔ تو شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد اور پہلے استاد بھی ہیں، جن کی تفسیر بڑی مشہور ہے، پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 کے دوران برطانوی حکومت نے شیخ الہند رحمہم اللہ کو مالٹا میں جو ہے وہ قیدی بنایا۔
مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی کے جسٹس مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ کے والد محترم مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ صاحب معرف القرآن، ان کی شہرہ آفاق تفسیر ہے، انہوں نے اپنی ایک تالیف وحدت امت کے نام سے لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ 1920 میں شیخ الہند جب مالٹا کی قید سے آزاد ہو کر واپس دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے تو انہوں نے ان کے استقبال کے لیے دور دراز پورے بر صغیر سے تقریباً بڑے اکابر علماء کرام ان کے استقبال کے لیے، اسی طرح طلباء علوم نبوت تشریف لائے تھے، تو انہوں نے علماء اور طلباء علوم نبوت کے ایک جمع غفیر سے بڑی دردمندی کے ساتھ خطاب فرمایا۔ انہوں نے جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں 4 سال جیل میں رہے مالٹا کے جزائر میں، فرمایا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں رات دن اس بات پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں۔ ہر وقت یہی سوچ مجھے پریشان کیے رکھتی تھی اور میں اس پر سوچتا چلا گیا، تو اس کے 2 سبب مجھے معلوم ہوئے۔ ایک، مسلمانوں کا قرآن چھوڑ دینا، قرآن سے لا تعلق ہو جانا۔ چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے قرآن کو گھروں سے نکال دیا، نہیں، ابھی بھی الحمدللہ جہاں قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے ہم الٹے قدموں جاتے ہیں، اتنا احترام اور تقدس ہمارے دل اور دماغ کے اندر موجود ہے۔ لیکن چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایمانداری سے بتائیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے نہیں کرتے، وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ فاسق ہیں، وہ لوگ کافر ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس اعتبار سے قرآن کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے؟ کیا ہم اپنے گھروں کے معاملات کو اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کے مطابق حل کرتے ہیں؟ یا 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، یہ پاکستان اللہ کے نام پر وجود میں آیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا پاکستان کا عدالتی نظام اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق چل رہا ہے یا انگریز کے قوانین کے مطابق چل رہا ہے؟ اگرچہ ہمارے آئین کے اندر یہ درج ہے کہ پاکستان کا سپریم لا یہ قرآن اور سنت ہوگا، لیکن وہ صرف لکھنے کی حد تک ہے۔ ہماری پارلیمنٹ پر بھی ایک دور سے نظر آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مطلب کیا ہے کہ اس پارلیمنٹ میں جو بھی فیصلے ہوں گے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہوں گے۔ ہماری سپریم کورٹ کے باہر بھی قرآن کی آیت جو ہے وہ آویزہ ہے کہ فَحْكُم بین الناس بالحق اور بالعدل۔ اور اسی طرح ہماری جو ہائی کورٹس ہیں ان کے باہر بھی جو ہے وہ قرآنی آیات آویزہ ہیں۔ اسی طرح جو ہماری افواج پاکستان ہے ان کا جو ماٹو ہے ایمان، جہاد اور تقوی، یہ سب قرآنی الفاظ ہیں۔ کیا یہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کے مترادف نہیں؟
یا خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے کے مترادف نہیں کہ ایک طرف تو ہم کلمہ وضع کریں اور دوسرا کلمے کے مخالف اور قرآن کے مخالف فیصلے ہوں. ہماری عدالتیں جو ہے وہ ایک طرف اگر قرآن کا فیصلہ آ جائے، دوسری طرف انگریزی قانون کا فیصلہ آ جائے تو وہ قرآن کے فیصلے کو پیچھے کر دیتے ہیں. تو اس روح سے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تو شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو جن اسباب پر غور کیا وہ دو تھے، ایک قرآن کو چھوڑ دینا اور دوسرا آپس کے اختلافات. تو بھائیوں اور بزرگوں، آج کل ہم دیکھیں ہر حوالے سے ہم اختلافات کا شکار ہیں، وہ چاہے سیاسی اعتبار سے ہوں چاہے مذہبی اعتبار سے ہوں. یعنی انگریز کی آمد سے پہلے بر صغیر کے مسلمان ایک ہوتے تھے، لیکن انگریز کی آمد کے بعد یہاں پر مسلکی فقہی خلیج اتنی گہری ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اگر آپ کسی مسجد کی رجسٹریشن کرانے کے لیے جائیں ابھی بھی، اس وقت بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے. یعنی اگر جب تک آپ مسلک نہ بتا دیں آپ کی مسجد کی رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے. آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ اہل حدیث ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ اہل تشیع ہیں. اگر یہ نہیں بتائیں گے، یہ 1860 کے قانون کے مطابق اگر نہیں بتائیں گے، اور یہ اس لیے انگریز نے قانون بتایا کہ مسلمانوں کے درمیان فقہی اور مسلکی خلیج اتنی گہری ہو جائے کہ آنے والے دور میں پھر یہ اکٹھے نہ ہو سکے. اب ہم آپس میں دست و گریبان ہیں، اور عدالتوں میں بھی جو ہے وہی انگریز والا فارمولہ کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، کہ کون سے اسلام کی بات کرتے ہو. تو جب تک ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور قرآن سے رہنمائی نہیں لیں گے، قرآن کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ذلت ہے، تباہی ہے اور بربادی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے احکامات، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.